أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم 24 پارے کا آغاز کریں گے. سورۃ زمر ہم نے 23 پارے سے شروع کر لی تھی اور آیت نمبر 32 سے ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ. اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے. کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ سچی بات لے کر آئیں وہ خود بھی اسے سچ پانے وہی متقی ہیں. اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے. یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے ہیں اللہ ان کا کفارہ کر دے اور جو بہترین کام کرتے رہے ہیں اس کا ثواب انہیں عطا فرمائے. اے پیغمبر کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے اور جسے اللہ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا بھی نہیں ہے. کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. آیت نمبر 39 کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں. پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا. اے پیغمبر ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے. اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے آئے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جن کو ابھی موت نہیں آتی ہے ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو اپنے ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یقیناً اس بات پہ ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. آیت نمبر 43 بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھ رکھتے ہوں پھر بھی تم انہیں ہی سفارشی باندھتے رہو
رہو گے؟ کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے میں آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 47، اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچانے کے لیے یہ سب فدیہ کے طور پر دینے لگیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ پکارتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرح سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہیں آیا، اور انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہی پر آ پڑی۔ اور ان عرب کے لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، ان کی کمائی کی برائیاں بھی عنقریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت دے دیتا ہے، اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 54، اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑ جائے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یا کوئی یہ کہے گا کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے گا تو کہے گا کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھی، پھر بھی تو نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل رہا۔ اور آیت نمبر 60، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے۔ کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں، اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا بھی ہے۔ سارے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے وہی ہیں۔ کہہ دو کہ کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس کے بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 67، اور ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا، حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جس کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور
زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور انبیاء اور ان سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان بالکل حق سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو کچھ لوگ کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ آیت نمبر 71 اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہوں؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے تو وہ عجیب منظر ہوگا اور ان کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ، آپ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائیے۔ اور جنتی کہیں گے کہ تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ زمر مکمل ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ المومن اور اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے سورۃ احقاف تک ہر سورت حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا ان حروف کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چنانچہ یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں اس لیے ان کو حوامین کہا جاتا ہے اور ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے جو ادبی حسن ہے اس کی وجہ سے انہیں عروس القرآن یعنی قرآن کے دلہن کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور ان میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زور دیا گیا ہے، کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور کفر کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے اور بعض انبیاء کرام کے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس پہلی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 28 سے 35 تک فرعون کی قوم کے ایک ایسے مرد مومن کی تقریر نقل فرمائی ہے جنہوں نے اپنا ایمان اب تک چھپایا ہوا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر فرعون کے ظلم بڑھنے کا اندیشہ ہوا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے اپنے ایمان کا کھل کر اعلان کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں یہ مؤثر تقریر فرمائی۔ اسی مرد مومن کے حوالے سے اس سورت کا نام بھی مومن ہے اور اسے سورۃ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کے معنی ہے معاف کرنے والا۔ اس سورت کی پہلی ہی آیا میں یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کی پہچان کے لیے اس کا نام غافر بھی رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑے علم کا مالک ہے، جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے تاکہ ان کے ذریعے حق کو مٹا دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا اور اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسے سخت تھی۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے
ان کے بارے میں تمہارے پروردگار کی یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اے ہمارے پروردگار، انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے ماں باپ اور ان کے بیوی بچوں میں سے بھی جو نیک ہوں انہیں بھی۔ یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تو بڑا رحم فرمایا، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم اس سے انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے جس کی شان بہت بلند ہے اور جس کی ذات بھی بہت بڑی ہے۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی مانا کرتے ہیں جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع کرتے ہیں۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابع داری خالص اسی کے لیے ہو، چاہے کافر کو کتنا برا لگے۔ وہ تو اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کر دیتا ہے تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کرے جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کہ کس کی بادشاہی ہے آج؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی، جو واحد اور قہار ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جو قریب آنے والی ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ اور آیت نمبر 19، اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے نے چھپا رکھا ہے، اور اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے۔ اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہو چکا؟ وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگاروں کے اعتبار سے بھی۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ میں لے لیا اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے تو یہ انکار کر دیتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ میں لے لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا ہے، سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور بڑی واضح دلیل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ پھر جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق کی بات لے کر گئے جو ہماری طرف سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، حالانکہ کافروں کی چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقصد تک نہ پہنچ سکیں۔ اور فرعون نے کہا کہ لاؤ میں موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں نے تو ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کی پناہ لے لی ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اور آیت نمبر 28، اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہو تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر بھی آ پڑے گی۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔
اے میری قوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ اور آیت نمبر 30، اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم کا، عاد و سمود کا اور اس کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے کہ جس میں چیخو پکار مچی ہوگی، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، شکی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 35، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں پر پہنچوں جو آسمان کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور یقین رکھو کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کی بدکاری اس کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے چلوں گا۔ اور آیت نمبر 39، اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس ایک تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے اور بسنے کا اصل گھر ہے، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اس کا برابر بدلہ دے دیا جائے گا، اور جس نے نیک عمل کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار اور بہت بخشنے والی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کی اہل نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں۔ آیت نمبر 44، اور پھر یہ بھی کہا کہ عنقریب تم میری یہ باتیں یاد کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے گھیرا۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے؟ وہ جو بڑے بڑے بنے تھے کہیں گے کہ ہم سب اسی دوزخ میں ہیں، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ آیت نمبر 49، اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے کہ بے شک آتے تو رہے تھے۔ وہ کہیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔
جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی تو ان کے لیے رہائش بھی بدترین جگہ ہوگی۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت و نصیحت تھی۔ اور آیہ نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا پیغمبر صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو اور صبح شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ یقین جانو کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں آئی، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے ہی نہیں۔ لہٰذا تم اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات کو سننے والا ہے اور سب دیکھنے والا ہے۔ یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام تھا، لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور آیہ نمبر 58 کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اور بدکار برابر نہیں ہے، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اندھا چلاتی ہے؟ اور آیہ نمبر 63 اسی طرح وہ لوگ بھی اندھے چلیں گے جو پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک گنبد اور تمہاری صورت بنائی اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار، وہی سدا زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے اس کو اسی طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرح سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں تو پھر بھی میں کیا ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو؟ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکا دوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ اور پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں تاکہ تم ایک مقررہ مدت تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نکالتے ہیں؟ کوئی کہاں سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس تعلیم کو بھی جس کا حامل بنا کر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے۔ چنانچہ انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا جب ان کے گلوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانتے تھے؟ یہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کھو گئے ہیں، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو ہی نہیں پکارا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے۔ ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر اترایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑ دکھایا کرتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈرا رہے تھے، چاہے ہم اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی اس دنیا میں دکھا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال ان کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر لایا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے۔ اور آیہ نمبر 78 اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا
تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس موقع پر سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرو گے؟ بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اور آیت نمبر 82، وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے، اور ان یادگاروں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں، پھر بھی جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ چنانچہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، تب بھی وہ اپنے اس علم پر ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے، اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جس کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خبردار رہو کہ اللہ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورۃ المومن مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت اس مجموعے کا ایک حصہ ہے جسے حوامین کہا جاتا ہے، اور جس کا تعارف پچھلی سورت مومن کے شروع میں گزر چکا۔ اس سورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد کے اثبات اور مشرکین کی تردید وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، یعنی اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورت فصلت بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیا میں یہ لفظ بھی آیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے اور خبردار بھی کرنے والا ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ پھیر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو اور ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 7، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں۔ تمام سوال کرنے والوں کے لیے یہ نعمتیں استعمال کرنا اس دنیا میں سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا، چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت اس کے 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی مکمل ہے۔ اور آیت نمبر 13، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو کہہ دو کہ میں نے
تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکا عاد و سمود پر نازل ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کے پاس پیغمبر کبھی ان کے آگے سے اور کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے؟ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے؟ وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی۔ اور آیت نمبر 17 رہے سمود، تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا۔ چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا جو سراپا ذلت تھا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرح تم سب کو واپس لے جایا جائے گا۔ اور آیت نمبر 22 اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم ہی نہیں ہے۔ اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کرے تب بھی آگ انہی کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی معذرت قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی، یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور آیت نمبر 26 اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں شور مچایا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو، اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی، اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں ان جنات اور انسان دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندے کہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ اور نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ اور آیت نمبر 31 ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہی ہے جس کو تمہارا دل چاہتا ہے، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہوگی جو تم منگوانا چاہو۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے اور جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنی پیاری بات کہی ہے نا، کہ اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اب سب داعیے دین بن جائیں گے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسا کہ وہ تمہارا جگری دوست ہے۔ اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 36 اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات دن اور
سورج و چاند، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لے تو کرتے رہیں، کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ تو دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی پڑی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتی پیدا ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیہ نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ اچھا جو چاہو کر لو، یقین جانو کہ وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے جنہوں نے نصیحت والی اس کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی، حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے آگے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ اے پیغمبر، تم سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ وہی ہے جو تم سے پہلے پیغمبروں کو بھی کہی گئی تھی۔ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئی؟ یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی ہے؟ اور آیہ نمبر 44 کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور شفا کا سامان ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، پھر اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا بھی دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال دیا ہے۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا 24 پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ کو بار بار ایک چیز نظر آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، تمہارا کوئی عمل میرے سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمارے عمل کو ایسا کر دے کہ ہم اللہ کی پہچان کرنے والے بندے بن جائیں، اور دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار ہمیں یقین عطا کر، ایسا یقین عطا کر دے کہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 25 پارے میں۔ ایک دفعہ پھر یاد کروا دیتی ہوں کہ اللہ کے پیغام کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، جتنی آپ کے لو ونس ہیں آپ سب کو بھیج دیجیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کا دل کس وقت کھولنا ہے، ہمارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔